جمعرات سے جمعرات جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر کروڑ پتی بن جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ سورت اپنی اولاد کو سکھا دے، اس کی اولاد جمعرات کے دن یہ سورت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو لاکھوں کروڑوں اربوں کا مالک بنا دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے کفار و مشرکین، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی وعدہ نیت کو ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، تو جس وقت آپ یہ سورت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے رزق کی طلب کریں گے، رزق مانگیں گے، دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی وقت رزق کے تمام دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے۔ اس لیے یہ عمل لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس عمل سے فائدہ حاصل کیا ہے، آپ بھی اس عمل سے ضرور فائدہ حاصل کریے گا۔ یہ سورت کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت کا نزول بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اسی طرح صوفیاء فرماتے ہیں، عاملین فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اس سورت کو پڑھا اور اس سے فوائد حاصل کیے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ پریشانی کی حالت میں اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قرضے سے خلاصی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کاروبار کو شروع کرنا چاہتا ہے، نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ بندہ اس سورت کو پڑھ کر کاروبار شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کاروبار کے اندر کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دے گا، اس کو ہمیشہ اپنے کاروبار کے اندر کامیابی ملے گی، اس کو کاروبار کے اندر نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ نفع ہی نفع ملے گا۔ اس لیے اس عمل کو آپ جمعرات کے دن ضرور کیجئے گا۔ اب وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ اس سورت کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا۔ آپ نے اس کے ساتھ کی ایک آیت کریمہ جو ہر شخص کو تقریباً آتی ہے، اور یہ بھی ایک پریشانی کی حالت میں ایک نبی نے پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، جو ترتیب میں ابھی بتاؤں گا، اس ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کی نسلیں بھی وہ رزق کھاتی رہیں تو وہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف مانگنے کی کمی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ورنہ اللہ کی ذات تو ہر وقت بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا فرماؤں۔ تو رب کی بارگاہ سے تو جو بھی مانگا جائے اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، زمین خریدنا چاہتے ہیں، کسی ادھورے کام کو مکمل کرانا چاہتے ہیں، ایسے موقع پر آپ اس عمل کو کریں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا، ہر کام میں نفع ملے گا۔ یہ عمل تھانے کچہری میں جو شخص جاتے ہیں، جن کے اوپر ناجائز مقدمات بن چکے ہیں، اگر وہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کچہری کے واسطوں سے محفوظ فرما لے گا، ان کو ہمیشہ ہر جگہ پر فتح عطا فرمائے گا، وہ اپنے دشمنوں پر ہمیشہ غلبہ حاصل کریں گے۔ اور اسی طرح جو طالب علم امتحانات دے رہے ہیں، ان کو چاہیے وہ اس سورت کو پڑھ کر امتحان کے لیے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو امتحان کے اندر کام